صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بچہ، ہر مولود بچہ، چاہے وہ مومن کے گھر میں، چاہے وہ کافر اور دہریے کے گھر میں جنم لے، سب بچے فطرت پر پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے ماں باپ، اس کا ماحول اسے یہودی، نصرانی، مجوسی، مشرک جو ماحول بچے کو ملتا ہے اس طرح اس بچے کو ڈھال لیتے ہیں۔ بتانے کا مقصد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اب اور ہم کو اللہ تبارک و تعالی جو ایمان کی دولت دیا ہے سب سے عظیم دولت ہے۔ اللہ دنیا میں بے شمار نعمتوں کو، جن نعمتوں کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، کوئی آلہ ایسا نہیں بنا اب تک جو اللہ کے انعامات اور اس کے نعمتوں کو شمار کر سکے، لیکن ان سب میں سب سے عظیم نعمت اگر کوئی ہے اللہ کی تو ایمان ہے۔ جس انسان کو ایمان کی دولت ملی سمجھیے کہ اس کو دنیا اور آخرت مل گئی ہے، کیونکہ مومن کی، ایمان والے کی دنیا بھی کامیاب ہے اور انشاءاللہ آخرت بھی کامیاب ہو کر رہی ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ایمان والوں کو جنت دینے کا ہے، دہریے کو، مرتد کو، کافر کو، مشرک کو ان کے لیے جنت کا وعدہ نہیں ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ تعالیٰ بیان کیا جو کوئی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو سب سے بڑی کامیابی، دنیا کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ انسانوں یہ بات یاد رکھو کہ دنیاوی زندگی، جس دنیا میں ہم زندہ ہیں، یہ دنیاوی زندگی ایک دھوکے کی دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ایمان والے کو ہی جنت ہے، ایمان کے بغیر جنت کا تصور بھی کوئی کر نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ بتاتے ہیں کہ زمانہ قیامت کے قریب جو جو گزرتا جائے گا اس طرح انسانوں کے اندر بھی تبدیلیاں آتی جائیں گی۔ انسان بے شمار تبدیلیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کتنے چیزیں بدل رہی ہیں، کیسی کیسی چیزیں ہو رہی ہیں، ایسے ہی انسان کے ایمان میں بھی تبدیلی آتی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، آپ نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا آدمی صبح میں مومن رہے گا، شام ہوتے ہوتے کفر اختیار کرے گا، شام میں مومن رہے گا، صبح ہوتے ہوتے کفر اختیار کرے گا۔ آپ نے اس کی تشریح کیسے دی؟ ایک تاریک رات ہے، ایک تاریک رات میں پے در پے مصیبتیں آ رہی ہیں، سجائی نہیں دیتا، اس طرح سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے قریب آدمی اپنے دین کو بیچ دے گا دنیا کے عوض میں، بالکل معمولی چیزوں پر آدمی ایمان کا سودا کر لے گا۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ ایمان کی آزمائش ہوتی ہے، مومن صبح و شام آزمایا جاتا رہتا ہے، اس کے لیے آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی کو پڑھتا رہے۔ آپ نے دیکھیں ایمان ایک ایسی نعمت ہے جو سارے انبیاء نے اس کی فکر کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ لے کر دیکھیے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ لیجیے، وصّیٰ بہا ابراہیم بنیہ، اللہ تعالیٰ بیان کیا سورہ بقرہ میں، حضرت ابراہیم نے وصیت کی اپنے بچوں کو، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو وصیت کی، ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں میرے بعد کس کی عبادت تم کرو گے، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسحاق، بچوں نے کہا ابا جان ہم آپ کے رب کی، آپ کے معبود کی، ہمارے باپ دادا کے معبود ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک باپ کو
ہمیشہ اپنے اولاد کے ایمان کی فکر کرتے رہنا چاہیے. ایمان کی فکر بے حد اہم ہے. ہم دنیا کی ساری چیزوں کی فکر کرتے ہیں، بچوں کے عقیدے کے بارے میں فکر نہیں کرتے. یہ ہماری بھول ہے. آپ دنیا میں دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے دنیا میں جتنے لوگ ہیں یہ سارے کے سارے اس بات پر متفق ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے عقیدے سے منحرف کیا جائے، مسلمانوں کو ان کے عقیدے سے ہٹا دیا جائے. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کی بڑی آرزو ہے، بڑی خواہش ہے کہ یہ لوگ مسلمان جو ہیں یہ کفر کی راہ اپنائیں، کفر کا راستہ اپنائیں، تاکہ وہ اور یہ عقیدے میں برابر ہو جائیں. آج دیکھ لیجیے، آج دنیا میں خاص طور پر ہماری اسپیٹ ملک میں کیا ہو رہا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر بڑی بڑی چیزیں منا رہے ہیں. لوگوں کو اس طرح سے مسلمانوں کے خلاف بھڑکا رہے ہیں کہ مسلمان گویا دہشت گرد ہیں. مسلمان کی فطرت ہی دہشت اور بد اخلاقی ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ لوگ ڈر کر، خوف کھا کر یہ کثیر تعداد جو کثرت کی طرف مسلمانوں کا رجحان ہو جائے. لیکن ایک بات یاد رکھیے، مومن ایسے ہزار آزمائشوں کو چھین لے گا لیکن کبھی ایمان کا سودا مومن نہیں کر سکتا. آج کا دور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ دور اپنے ساتھ اپنے بال بچوں کے ایمان کے بچانے کا دور ہے. آج چاروں طرف سے اہل کتاب کو لے لیجیے. اہل کتاب کی آیت میں نے آپ کو سنایا. اہل کتاب کی یہ دلی آرزو ہے، یہودی اور نصارہ یہ دلی خواہش اور تمنا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹا دیں اور ان کو دین سے ہٹا کر اپنے برابر کر لیں. اللہ تعالیٰ تنبیہ کرتے ہوئے فرماتا ہے خبردار خبردار، جو کوئی اپنے دین سے ہٹ جائے گا، مرتد ہو جائے گا اور مرتدات کی حالت میں وفات پائے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کافر ہے، اس کے سارے اعمال کو ہم غارت کر دیں گے، ختم کر دیں گے. لہذا آج فتنہ ارتداد چاروں طرف سے مسلمانوں کو گھیر رہا ہے. ارتداد کا مطلب ہے کئی عقیدوں میں ارتداد ہے، کئی قادیانی ہیں، کئی پرویزی ہیں، کئی کچھ دنیا بھر کے عقیدے اس ملک میں پنپ رہے ہیں. ان عقیدوں میں اہل سنت الجماعت کا عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خالق اور مالک ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. یہ عقیدہ بچوں کو سکھانا، بچوں کو اس پر ثابت قدم رکھنا بے ضروری ہے. کئی مسلمان لڑکیوں کو اسلامی عقیدوں سے منحرف کرنے کے لیے لو جہاد کیا جاتا ہے. لوگ الٹا نام دیے ہیں، مسلمان کرتے ہیں، بلکہ الٹی چیزیں چل رہی ہیں. لڑکیوں کو، مسلمان لڑکیوں کو بے پردہ، ان کو امتحانوں کے لیے پردے کی پابندی، ان کو آزادی چھین لی گئی ہے. کس قسم کے مسلمانوں کے لیے استحصال کے کام دنیا میں ہو رہے ہیں. ان سب چیزوں کو دیکھ کر بھی اگر ہم مسلمان ہوش کے ناخن نہیں لیں گے تو پھر آنے والی نسلوں کے ایمان کی کیا گارنٹی ہوگی؟ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے قریب ایمان پر ثابت قدم رہنا ایسے ہی ہوگا گویا ایک آدمی اپنے ہاتھ میں آگ کا شعلہ پکڑا ہوا ہے. آج دیکھ لیجیے، آج ہم حلال کاروبار کرنا چاہتا ہے تاجر، 36 قسم کے اس کو پابندیاں، رزق کے لیے پریشانیاں، تعلیم کے لیے پریشانیاں، شادی کے لیے پریشانیاں، ہر طرح سے مسلمانوں کے لیے آزمائشیں ہیں. اس لیے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن، یہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے، جنت الکافر، کافروں کے لیے جنت ہے. دنیا جاتی ہے جائے، آج نہیں تو کل کمائیں گے، لیکن ایمان جائے گا، ایمان کا سودا ہمارے بچے کر لیں گے تو پھر اس سے بڑھ کر ہماری بدقسمتی کیا ہے؟ یہ ارتداد ہوتا کیوں ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ایک تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں
کہ ماں باپ کی بے پرواہی ہے اور ذمہ داران مساجد اور مدارس کی بے پرواہی ہے۔ مساجد کا سسٹم، مساجد کے اندر مکتب کا نظام بے حد ضروری ہے۔ ہم اس چیز کو بالکل معمولی سمجھتے ہیں کہ معمولی نہیں ہے، یہ مکاتب یونیورسٹیوں سے زیادہ اہم ہیں۔ اس میں پڑھانے والے ایرے غیرے نہ ہوں بلکہ علم والے ہوں، تاکہ بچے کی گھٹی میں توحید بٹھا دی جائے، بچے کی گھٹی میں بچے کو تعلیم دی جائے کہ اللہ کسے کہتے ہیں، رسول کسے کہتے ہیں، ہماری تعلیمات کیا ہیں، ہم کس مذہب سے وابستہ ہیں اور ہمارا مذہب دنیا میں سب سے پیارا مذہب کیوں ہے۔ یہ بچے کو مکتب میں تعلیم دی جاتی ہے۔ مساجد میں مکتب کا نظام اتنا مضبوط اور اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ ہمارا چھوٹا سا بچہ بھی اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے اور اس بچے کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھی رہے، جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، جو نہیں ہوتا وہ اللہ کی مشیت سے نہیں ہوتا۔ مساجد میں مکاتب کا نظام بے حد ضروری ہے۔ دوسری چیز مجھے اور آپ کے معلوم ہونا چاہیے کہ مساجد ایسے علماء کے حوالے ہوں جو ایمان اور عقیدے میں پختہ ہوں، جن کا علم پختہ ہو، تاکہ پیش آنے والے مسائل کو آج جمعہ کے خطبوں میں لوگوں کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا جا سکے، تاکہ لوگوں کے ایمان پر کوئی ڈاکہ نہ ڈال سکے، تاکہ لوگوں کے مسلمانوں کے ایمان سے کوئی کھلواڑ نہ کر سکے۔ مساجد اکثر بیشتر دیکھ لیجیے، آج دنیا کا بڑا تعجب ہوتا ہے، ہم دنیا کا ماحول کا معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد کے علماء کی تنخواہیں بالکل معمولی، چلتا دین کے معاملے میں کم سے کم چلتا، لیکن دنیا کے اور کالج کے معاملے میں معیار سے معیاری ہو۔ جس قوم کا یہ معیار بن جائے، جس قوم کی عادت بن جائے کہ دنیاوی معاملے میں اونچا ہو، دین کے معاملے میں کیسا بھی چلتا، وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی، کیونکہ دین ہی اصل چیز ہے۔ دین نہیں تو کوئی چیز نہیں ہے۔ دین کی پابندی، دین کی مضبوطی مساجد سے، مدارس سے اور دروس سے پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے لوگوں مساجد کے نظام کو مضبوط کیجیے۔ اصحاب صفہ کی تعلیم کو دیکھیے، صفہ میں پڑھنے والے غریب نادار، پڑھانے والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایک کی شخصیت آپ نے کیسی بنائی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مساجد سے لوگ مسلمان جڑے، ٹیوشن کا نظام آ گیا ہے ہمارے پاس، اس وجہ سے ہمارے دین پر ڈاکے ہو رہے ہیں۔ فیوچر کیا کرتا ہے؟ گاڑی میں بیٹھا وہاں 10 منٹ، وہاں 5 منٹ، وہاں 5 منٹ، 20-25 ہزار کما لیا، اللہ کرے۔ بچوں کی کیا ہوگا؟ دین کا ہم کیا فکر کر رہے ہیں؟ بچیوں کے بارے میں، بچیوں کی تہذیب دیکھ لیجیے، گھروں کے اندر بچیاں کس قسم کی پرورش ہماری پا رہے ہیں، ان کے رکھ رکھاؤ کیا ہے، ان کی عادتیں کیا ہیں، وہ کس سے تعلق رکھ رہے ہیں، وہ کس سے بات کرتے ہیں، اس پر کم ماں باپ کو نظر جاتی ہے۔ دوستو، مرتد بچے یوں ہی نہیں ہوتے، بچیاں یوں ہی بھاگ نہیں جاتی اپنے عاشق کے ساتھ۔ ماں باپ کا اس میں بڑا کردار ہوتا ہے، بڑا رول ہوتا ہے، سپورٹ ہوتا ہے، میں کہتا ہوں سپورٹ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے بچیوں کے اندر بد اخلاقی پیدا ہوتی ہے۔ ایمان کو بچائیے دوستو، ایمان کو بچائیے۔ دنیا کما سکتے ہیں، دنیا کمانے کے لیے ہے، دنیا زندگی پڑی ہے، لیکن ایمان چلا جائے اور موت ہو جائے تو کفر کی موت، اور پھر اللہ کہتا ہے جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ اس لیے میں اور آپ اس بات کی پوری کوشش کریں، پوری محنت کریں کہ ہم اپنے ماں باپ، اپنے بچوں کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو وصیت، جو نصیحت، جو تنبیہ کی تھی کہ ایک اللہ کی معبود کی عبادت کریں، ایک اللہ کے سامنے جھکیں، اس کی تاکید کریں۔ رسالت کو لے کر اور دنیا میں بہت غلط عقیدے پھیل رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اور آپ کے صحابہ کے تعلق سے دنیا بھر کے غلط عقیدگی لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ سب کیسے ختم ہوں گے؟ یہ جمعہ کے خطبوں سے،
دروس سے بچوں کو، لوگوں کو مسجد سے چننے کے ذریعے سے ان تمام چیزوں پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں ایمان ایک جوہر ہے، ایمان ایک ہیرا ہے، جس کے دل میں یہ آ جاتا ہے وہ منور ہو جاتا ہے اور روشن ہو جاتا ہے۔ وہ جس کے دل میں توحید بیٹھ جاتی ہے وہ کسی طاقت سے نہیں ڈرتا، وہ کسی بم سے نہیں ڈرتا، وہ کسی ہتھیار سے نہیں ڈرتا۔ ملک کے حالات پر غور کر کر اب بھی اگر ہم مسلمان اپنے دین کی فکر نہیں کریں گے تو مستقبل کیا ہوگا؟ کیا منظور کوٹ جھارکھنڈ میں نافذ کیا گیا؟ کتنے مسلمان اس کی مخالفت کے کیا کر لیے؟ کیا ہو گیا؟ 3 طلاق کا مسئلہ نافذ ہوا، کیا کر لیا مسلمان؟ مسجد چلی گئی، کیا کر لیے؟ بیان گاپی مسجد کا مسئلہ، وضو خانہ کھول دیا گیا، کیا ہم کر لیے؟ کیا کر سکتے ہیں ہم؟ نہ ہمارے اندر اتحاد، نہ ہم اللہ کے ہیں نہ دنیا کے ہیں۔ دنیا کے معاملات کچے، تاجروں کو لیجیے، وعدے کے کچے معاملات، کچے ڈپلیکیٹ چیزیں، یہ سارے وعدہ خلافی ہمارے تاجروں کے اندر۔ اور مسلمانوں کی دینی حالت، مسجدیں ویران ہیں۔ رمضان کے بعد مسجدوں میں سفر ماتم بیت جاتی ہے، نہ دین کے ہیں نہ دنیا کے ہیں۔ ایسی حالت میں مسلمان کہاں اللہ تعالیٰ ہم کو کامیاب کرے گا؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ ابابیل کا جھنڈ آئے گا اور مدد کرے گا۔ یہ سب کن کے لیے؟ صحابہ کے لیے ہوا، جن کا اعتماد اللہ کی ذات پر تھا، جو ایمان سے 1 انچ بھی ہٹنے کو اپنے آپ کو جہنم میں داخل کرنا سمجھتے تھے۔ دوستو، قرآن مجید کا مطالعہ کیجیے، قرآن کو پڑھیے۔ قرآن مجھے اور آپ کی رہنمائی کرتا ہے ان سارے مسائل میں، ان ساری چیزوں میں۔ اب دشمنی کیوں مسلمانوں سے کی جا رہی ہے؟ ہمارے عقیدے الگ ہیں، ان کے عقیدے اکثریت کے الگ ہیں۔ سب چاہتے ہیں کہ ایک جیسا ہو جائے ملک، یہ ناممکن ہے۔ ملک ایک جیسا نہیں ہو سکتا، دنیا ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ قرآن مجید خود کہتا ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سارے انسانوں کو ایک دن پر جمع کر دیتا، لیکن اللہ کی مصلحت نہیں ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو سمجھنے کی، بولنے کی، سوچنے کی، فیصلہ کرنے کی طاقت دیا ہے۔ ملائکہ کو مجبور کیا ہے، ملائکہ اللہ کے فیصلے کو ماننے پر مجبور ہے، انسان مجبور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اختیار دیا ہے، چاہے تو قبول کرے چاہے تو چھوڑے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جو صلاحیتیں میں نے تم کو دی ان صلاحیتوں کو کام میں لاؤ، آزماؤ، پھر ایک اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ، ایک اللہ کے مانو۔ لہذا دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو جو صلاحیت دیا ہے، یہ صلاحیت دین کو سمجھنے میں لگائیں، اللہ کو سمجھیں، لوگوں کو اللہ کا دین سمجھائیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک ہی جواب دینے کی تاکید کرتا ہے، اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے، اللہ کی ہدایت ہی دین ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اس پر پابندی کرنی چاہیے۔ رمضان کو لیجیے، بچوں کے اندر جو جدید جنریشن ہے، جدید بچے ہیں جو کانوینٹوں میں پڑھتے ہیں، جن کو مسلمان تہذیب سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، نام مسلمانوں کے ہیں، وہ روزوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ کیا طریقہ ہے بھوکے رہنا؟ یہ کیا 4 بجے اٹھ کر کھانا کھانا؟ کیا کیا لوگ پڑھنے میں آتے ہیں، کیسی کیسی چیزیں اعتراض لوگ کرتے ہیں؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ ماں باپ کا بچوں سے دین کے بارے میں بے فکر ہو کر اپنی دنیا میں مست رہنے کا نتیجہ ہے۔ جبکہ قرآن مجید کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ قرآن نے کہا ایمان والو، تم خود اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، نہ خود بچو بلکہ اپنے بال بچوں کو بچاؤ۔ وہ حدیث یاد رکھے جس میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع ومسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر ایک صرف عالم نہیں، حافظ اور متولی نہیں، بلکہ تم میں کا ایک ایک فرد، ایک ایک عورت ذمہ دار ہے۔ اپنے ماتحتوں کے تعلق سے روز قیامت سوال کیا جائے گا کہ ہم نے اپنی امانتوں کو کیا کیا۔ امانت کا مطلب ہم نے اپنے بچوں کو کیا تربیت کی، ہم نے اپنی بچیوں کو کیسے اخلاق سکھائے،
ہم نے اپنے بچوں کو دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں دلا دیے، دین کے معاملے میں بچے کا کیا عقیدہ تھا، جنت اور جہنم کے بارے میں اس کا کیا عقیدہ تھا، فرشتوں کے بارے میں کیا کہتے تھے، موت کے بارے میں ان کا کیا نظریہ تھا، ملائکہ کو کیا سمجھتے تھے، یہ ساری چیزیں دین کے اندر ہیں۔ اگر ایک باپ ان چیزوں کی فکر کر کے بچوں کی تربیت نہیں کرے گا تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ دوزخ سے کیسے ہم بچ سکیں گے دوستو؟ دوزخ سے ہم کیسے بچ سکیں گے؟ میں بچ گیا اللہ تعالیٰ کے فضل سے، ہم بچ گئے اللہ کے فضل سے۔ آنے والی نسلوں کی سوچیے، آنے والی نسلوں کی فکر ہم نہیں کریں گے۔ ہمارے ماں باپ فکر کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم کو 1% تو دین پر قائم رکھا ہے۔ اگر ہم ان کی فکر آنے والے بچوں کی نہیں کریں گے، ان کے ایمان کی فکر نہیں کریں گے تو ان بچوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ ایک تو ملک کے حالات ایسے ہیں اور ملک کے بارے میں کہہ نہیں سکتے کہ 24 کے بعد کیا کیا یہاں فیصلے ہونے والے ہیں۔ لہذا مومن اللہ تعالیٰ سے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ کہتا ہے کہ دنیا کی مصیبتیں بے شمار ہو سکتی ہیں، جو خالی جگہ بھرتی کرو، پیچھے آنے والوں کو جگہ دو، فل دا اسپیس۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے، ہم اور آپ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر مجھے اور آپ کو جس منصوبے کے تحت کام کرنا ہے وہ منصوبہ آج بنائیں تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی اچھی بن سکتی ہے، آخرت بھی اچھی بن سکتی ہے۔ ایک بات میں یہاں پر یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان آیا ہے، یہ ایک اشراق اس کا گزر چکا ہے، معلوم نہیں کون کون کیا کیا دعائیں کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، رمضان یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، جو دعا میں اور آپ کریں گے یقین کے ساتھ دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ اس بات کا خاص طور پر یہ دعا کیجیے کہ آنے والے ایام ملک کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ہمارے بھارت کے آئین کے لیے بھی اللہ تعالیٰ امن اور سکون کے ایام بنائے، کیونکہ آنے والے ایام یہ دیوار کا نوشتہ ہے، دیوار پر لکھا جا چکا ہے آنے والے ایام 24 کے بعد کیا ہونے والے ہیں۔ اس لیے مومن کا ہتھیار دعا ہے، دعا سے ہم اپنی تقدیر کو بدل سکتے ہیں۔ لا يرد القضاء الا الدعاء، قضا کو، ہماری تقدیر کو بدلنے والی چیز ہماری دعائیں ہیں۔ دعا اچھی کریں۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اخلاص کے ساتھ دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو ضرور سنتا ہے۔ دعا میں ہمیشہ دوسروں کی بھلائی کی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ ہمارا بھلا کرتا ہے۔ یہ رمضان بہت تیزی سے گزر رہا ہے، جو لوگ نیکیاں کما رہے ہیں وہ کما رہے ہیں، جو اپنے پیچھے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار یاد دلا رہا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ جو آدمی سحری کے موقع پر اٹھتا ہے اس کو محسوس کرتا ہے کہ اس کے دل میں خوشی ہے، سحری کھانے کی خوشی ہے، اس کا مطلب اس نے اللہ تعالیٰ کی اس ندا کو سن لیا جس میں اعلان ہو رہا ہے خیر کے کرنے والے آگے بڑھ، خیر کیجیے، رمضان ہے خیر کیجیے۔ رمضان میں نیکیاں بڑھتی ہیں، مومن ہمیشہ خیر کرتا ہے، 24 گھنٹے اس کے کیا خیر کی گزرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مومن سوتا ہے تو بھی عبادت ہے۔ اور اس یاد کریں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیا اور سو گیا، اور صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیا تو آپ نے فرمایا پوری رات اس نے گویا عبادت میں گزاری۔ مومن یہ ہوتا ہے، یہ رمضان اس میں بونس کے لیے آیا ہے، مومن کی رزق میں اضافہ ہوتا ہے، مومن کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہم عام طور پر نماز پڑھتے تھے، جمعہ کو آتے تھے عام دنوں میں بھی، آج بھی آئے، آج کا جمعہ 70 جمعہ کے برابر ہے۔
حاجت الجمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، خطبہ دے رہا ہوں، 70 خطبوں کے برابر ہے۔ شوال میں یہی جمعہ ایک جمعہ ہے۔ مومن کے نیکیوں میں اضافے کے لیے رمضان آیا ہے۔ دوستو، جو آدمی اب بھی رمضان سے دور ہے وہ بڑا بد نصیب ہے، بہت ہی بد نصیب ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جبریل امین نے خود کہا ہے، جو آدمی رمضان کو پائے اور رمضان میں اس کی مغفرت نہ ہو، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے آمین کہا۔ لہذا ہم اپنے آپ کو بد نصیب نہ شمار کریں، اپنے آپ کو نیک اور اچھے شمار کریں۔ جو کچھ ہو سکتا ہے نیکیاں کریں۔ مالدار اپنے مال سے کرتے ہیں، عالم اپنے علم سے کرتا ہے۔ ہم جو کر سکتے ہیں، کسی کو افطار کرا دیے، کسی کو موز دلا دیے، کسی کو سحری کھلا دیے، کسی کو اچھے بول دیے، کسی ننگے کو کپڑا پہنا دے۔ ایک بات یاد رکھیے، ہم جو صدقات اور خیرات کرتے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں۔ صدقہ یہ عام ہے، کسی کو بھی دے سکتے ہیں، آپ مسلمان کو دے سکتے ہیں، غیر مسلم کو دے سکتے ہیں، ایک دہریے کو دے سکتے ہیں، کسی کو بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ صدقہ ہے۔ زکات صرف مسلمان کو دی جاتی ہے، مسلمان کے سوا کسی کو زکات نہیں دی جاتی۔ اس لیے سب کیا کریں؟ صدقہ رمضان میں صدقہ جو کچھ ہو سکتا ہے، جو دے سکتے ہیں بغیر تکلیف کے وہ دے۔ ایک مفلس ہے، ایک آدمی کافر ہے، مفلس ہے، تنگست ہے، بالکل کچھ بھی نہیں ہے، آپ ایک وقت کا اس کو کھانا خرید کر دیتے ہیں، بہت بڑی نیکی ہے۔ اسی طرح سے رمضان کی نیکیوں کو سمجھیں۔ تراویح کی نماز کی ماشاءاللہ پابندی کرتے ہیں، اور زیادہ پابندی کی فکر کریں، کیونکہ ہر آنے والا دن میری زندگی کا آخری دن ہے۔ ہر آنے والا دن میری زندگی کا آخری دن سمجھ کر ہم عبادت کرتے ہیں تو دل بھی لگتا ہے، خوشی بھی محسوس ہوتی ہے، اور ہم اپنے آپ کو رب کے قریب کرتے ہیں۔ مناجات سے اللہ خوش ہوتا ہے، دعائیں ضرور کیجیے۔ میں خلاصہ میرے خطبے کا یہ ہے، ایمان پر ڈاکے چاروں طرف سے ہو رہے ہیں۔ یہ غزہ میں کیوں ہو رہا ہے؟ مسلمان ہونے کی وجہ سے غزہ پر اسرائیل کی بمبارمنٹ ہو رہی ہے، وہ قبضہ چاہتا ہے، مسلمانوں کا انقلہ چاہتا ہے۔ بھارت میں مسلمانوں پر نئے نئے قانون کیوں لاگو کیے جا رہے ہیں؟ تاکہ مسلمان تنگ آ کر باہر تو جا نہیں سکتے، کوئی ملک ہم کو قبول نہیں کرے گا، کیوں کریں گے؟ ہر ملک کے اپنے اپنے مسائل ہیں، تنگ آ کر ہم کیا کریں؟ اپنے دین کو چھوڑ دیں، یا دین کی بہت ساری باتیں چھوڑ کر کافروں کی دو چار باتوں پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں زکات والے حضرات کو کہ اپنی زکات سلم ایریا میں خرچ کرنے کی فکر کریں، کیونکہ یہاں قادیانوں کا حملہ بہت زیادہ ہے، پرویزی حملے بہت زیادہ یہاں پر ہو رہے ہیں۔ یہی مسجد بنا دیتے ہیں بنانے والے اللہ کے بندے، امام کے دینے کی تنخواہ نہیں ہوتی، یہ قادیانی ہے، پرویزی کم تنخواہ پر آ کر بیٹھتے ہیں، مساجد میں بچوں کے عقیدوں کو بگاڑتے ہیں۔ ایسے پلاننگ ہو رہی ہے، اہل سنت والجماعت کے پاس ہی پلاننگ ہوئی ہے۔ دوستو، اللہ کے واسطے ہم اب کیا کر سکتے ہیں دین کے لیے؟ سوچ کر سمجھ کر بڑوں سے، علم والوں سے مشورہ کر کر ایمان بچانے کی کوشش کیجیے۔ اگر میں ایک آدمی کو ایمان سے بچا لیا، ایمان مرتد ہونے سے، کافر ہونے سے ایک کو بھی بچا لیا، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سارے مسلمانوں کو اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے ماتحتوں کے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے دوسروں کے ایمان کی حفاظت کا سامان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اللہ میری آپ کی تراویح کو قبول فرمائے، ہماری تلاوتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، مولا بچوں کو علم عطا کر، تاجروں کی تجارت میں خیر و برکت عطا کر، سودی کاروبار سے تاجروں کو بچنے کی توفیق عطا فرما، جو دیتا ہے اس میں خیر و برکت عطا فرما، کفایت کی زندگی مسلمانوں کو نصیب فرما۔ آنے والے دنوں میں مولا تو بہتر فیصلے کرنے والا،
تیری ذات فیصلے کرنے والی. یا اللہ یہ نشینیں فیصلے نہیں کرتی بلکہ تیری ذات فیصلے کرتی ہے. یا اللہ سب کے حق میں اچھے فیصلے فرما. مولا مرحومین کی بخشش فرما, اساتذہ کی مغفرت فرما, ہمارے بزرگوں کو صحت و تندرستی عطا فرما. مولا جب تک دنیا میں عزت اور آبروز رکھ, جب بھی موت دے تو کلمہ طیبہ پر کو موت نصیب فرما. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. آمین. یا ذا الجلال والاکرام.